أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں روزانہ حاصل کر رہا ہوں، عجیب انداز سے انسانوں سے مخاطب ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، قیامت کے دن ہم آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ دیں گے جیسے لمبے لمبے کاغذوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جس طریقے سے ہم نے تخلیق کا آغاز کیا تھا اسی طرح ہم تخلیق کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ وعدہ علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم اس کام کو کر کے رہیں گے۔ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آیات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا، اگر یاد ہو میرے سننے والوں کو تو میں نے قرآن مجید سے سورہ یاسین سے سورج کے سلسلے میں ایک آیہ مبارکہ پیش کی تھی۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ تم نے غور کیا کہ پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ رکا ہوا نہیں ہے، تجری لمستقر لہا، یہ سورج مستقل اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی بہت سی منزلیں طے کی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، حتی عاد
کر اجون القدیم، اور کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گم ہو جاتا ہے۔ یہ بات تمہاری مشاہدے کے رینج میں ہے کہ سورج کیا کر رہا ہے، چاند کیا کر رہا ہے۔ تو اب اگر سمجھ سکو تو اس یہ جو سمجھ سکو کا جملہ ہے نا، یہ فقط نوجوانوں کے لیے، بزرگ اس جملے کو نہ سنیں۔ اگر سمجھ سکو تو کہا کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم نے آغاز کیا تھا اس کائنات کا تخلیق سے، نعیدہ، اور ہم اس کا اعادہ کرتے رہیں گے، ہم اسے دہراتے رہیں گے۔ تو ایک لفظ ہے مبدا، دوسرا لفظ ہے معاد، مبدا اور معاد، یعنی آغاز کرنا، اسے دہراتے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ اب تم پوچھو گے کہ بھئی یہ ہے کیا مبدا اور معاد، تو یقین جاننا کہ قرآن مجید نے مبدے اور معاد پر بہت گفتگو کی ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، بس اللہ ہے جو آغاز کرتا ہے اور دہراتا رہتا ہے، سورہ یونس۔ پھر اسی سورہ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھو ان مشرکوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے بتوں میں کوئی ایسا ہے جو پیدا کرے اور پھر اسے دہراتا رہے، پیدا کرے اور اسے دہراتا رہے، آپ پوچھ کے تو بتاؤ۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو اور ختمی طور پہ کہہ دو کہ بس یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے اور اسے دہراتا رہتا ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، مختلف مقامات کی آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ صرف اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے والی شے کو دہراتا رہتا ہے۔ سن لیا نا تم نے؟ اب آیتیں میرے پاس بہت ہیں اور میں اور آیتیں پڑھ سکتا تھا، لیکن بس اتنی مطلب کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے ابدا، پیدا کرنا، اور ایک قانون ہے اعادہ، اسے دہراتے رہنا۔ اب یہ نوجوان دوست مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، بڑا مزاحیہ سوال ہے لیکن بہت سنجیدہ ہے، کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا؟ کیا خیال ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ کوئی تو بتائے۔ مسئلہ ہے نا کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا کہ مرغی سے انڈا ہوا اور انڈے سے مرغی ہو گئی۔ بھائی ہم نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا کہ وہ انڈے سے مرغی پیدا ہو گئی اور مرغی سے انڈا پیدا ہو گیا۔ یقین جانو کہ یہ دنیا کے مشکل ترین مسائل میں ہے جو بربنائے نگاہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے مرغی یا انڈا۔ بہت آہستہ آہستہ سلسلے فکر کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ تو یہ بہت سنجیدہ سوال ہے۔ بس تم نے کہہ دیا پہلے مرغی، دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ اچھا کسی نے کہہ دیا پہلے انڈا، دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ لیکن اب میں دلیل دوں جب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا قانون ابدا کیا ہے اور قانون اعادہ کا ہے۔ اب سوال تو ہے کہ مرغی پہلے ہے یا انڈا پہلے ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایسی مرغیاں پائی گئیں جو انڈا نہیں دیتی تھی اور انہوں نے زندگی میں ایک انڈا نہیں دیا۔ تو انڈے کے بغیر مرغی پائی گئی لیکن مرغی کے بغیر انڈا نہیں پایا گیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ انڈے کے بغیر تو مرغی پائی گئی ہے، انڈے کے بغیر مرغی ملی، بہت تجربے ہیں اس بات کے، لیکن مرغی کے بغیر کوئی انڈا نہیں پایا گیا۔ تو اب جانتے ہو قانون ابدا پہلی تخلیق مرغی، قانون اعادہ انڈا دوسری تخلیق۔ یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ آج میں ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والے سلسلہ فکر کو ذرا مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اچھا بھائی، اب جو یہ بڑے مسائل ہیں، دیکھ رہے ہیں بڑے مسائل۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔
اب یہاں تک آ گئے. تو ایک قانون ہے ابتداء پیدا کرنا, دوسرا قانون یہ ہے کہ اس ایک نظام کو رائج کر دینا جو کہ وہ چیز چلتی رہے. تو قانون ابتداء اور قانون اعادہ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کے ساتھ کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا, پھر اسی مٹی میں پلٹا دیں گے, اور پھر قیامت کا دن اسی مٹی سے اٹھا دیں گے. نعرہ حیدری تعظیم ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ ایک مقام کی آیت. اور اب سورہ بقرہ میں آواز دی کیفا تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا انکار کرو گے, تم اللہ کا انکار کرو گے. کیفا تکفرون باللہ, کیسے اللہ کا انکار کرو گے. کنتم امواتا, تم نہیں تھے, مردہ تھے. فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں ماریں گے. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, اور زبردستی تمہیں گھسیٹ کر اپنی بارگاہ میں لائیں گے. سنتے چلو, سلسلہ فکر سنجیدہ ہے, اور اس سلسلہ فکر سے تمہیں گزار کر کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی, آیت کو یاد رکھنا, سورہ بقرہ کی آیت ہے. کیفا تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجعون کے معنی تم پلٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف. ترجعون میں نے کیا ترجمہ کیا؟ زبردستی کھینچ کر تمہیں ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا. آیت میں نہیں ہے, آیت کا جو موڈ تھا اس کا میں نے ترجمہ کیا. رکنا بھائی, رکو. آیت میں زبردستی کا لفظ نہیں ہے. آیت کا جو مزاج ہے نا, میں نے اس مزاج کا ترجمہ کیا کہ تمہیں زبردستی کھینچ کر اس کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا. ترجعون, تو ایک ہے ترجعون جو زبردستی لے جائے جائیں گے, اور ایک دوسرے بتاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ خود اپنی مرضی سے جائیں گے. دو قسمیں ہو گئی, ایک زبردستی کھینچ کے پہنچائے جائیں گے, دوسرے وہ ہیں, بس توجہ رہے, دوسرے وہ ہیں جو اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اور اب تیسرا بتاؤ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حیدری ہمارے صوبہ سندھ کے وزیر اوقاف تشریف فرما ہے اپنے رفقا کے ساتھ, تو اب انہیں بھی تو ایک جملہ ہدیہ کر دوں نا. بھائی توجہ رکھنا. اب ان کی خدمت میں بھی اللہ فرش اعلیٰ پہ تشریف لائے ہیں. اللہ ان کو, ان کے رفقا کے ساتھ اور ان کی تنظیم کو, ان کے نظریات کو سرخرو کرے, اس لیے کہ فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی ہمارا تو فقط ایجنڈا ہی یہی ہے کہ کون حسین کا دشمن ہے, کون حسین کا دوست ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. بھائی یہ میری تقسیم یاد رکھنا, ہم مسلمانوں کو فقہی مسالک پر تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے, یہ حنبلی ہے, یہ مالکی ہے, یہ شافعی ہے, یہ جعفری ہے. ہمارے پاس کل ایک تقسیم ہے کہ علی کے کیمپ میں کون ہے, علی سے دور کون ہے. بس نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات.
اب ظاہر ہے کہ میں ان کی توفیقات کے لیے دعا گو ہوں، لیکن اب جس آیت تک ایک تھے ترجعون، ایک تھے راجعون، اور یہ کون ہے؟ ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کی طرف۔ کائنات کا سب سے بڑا نفس مطمئن کون ہے؟ مجھے بتلا دو۔ کائنات کا سب سے بڑا نفس مطمئن محمد رسول اللہ۔ ان سے بڑا کوئی مطمئن ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، میں نے کیا کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا نفس مطمئن میرا نبی، یہ یاد رکھو گے نا؟ رب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ دعا سن کے جانا، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، پروردگار کو جلال آ گیا، کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم گھبرا گئے، قال بلا، کہا مالک ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، قلب میں اطمینان نہیں ہے۔ ابراہیم جیسا نبی اطمینان نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ قالا یاد دیکھو، ترجمے دیکھو قرآن مجید کے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ بھائی عجیب و غریب ہے، مالک دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا مالک ایمان تو ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، کہانی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، انہیں مانوس کرو، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، انہیں آپ مانوس کر لو اپنے آپ سے، اور پھر انہیں کاٹ ڈالو، اور کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملا دو، کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو۔ اب کچھ پتہ نہیں کون سی بوٹی کس کی ہے، کس پرندے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور اب ایسا کرو کہ ملے ہوئے گوشت کو، یہ جو پہاڑیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف، ان پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے چلے آؤ۔ ثم ادعوهن، پھر اپنی بستی میں آ جاؤ، گوشت رکھا ہوا ہے پہاڑیوں پہ، اپنی بستی میں آ جاؤ۔ ثم ادعوهن، پھر انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے۔ دوڑتے ہوئے وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے۔ ابراہیم نے 4 پرندے لیے، حکم الہی ہے، ابراہیم نے 4 پرندے لیے، انہیں مانوس کیا، جب وہ مانوس ہو گئے ان کو کاٹا، ان کے گوشت کو مخلوط کیا، 7 یا 9 پہاڑیاں جو ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف تھیں، گئے چوٹی پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر نیچے آ گئے، اور آواز دی پرندوں ہلم الیہ، جانوروں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ توجہات مقبول ہے نا؟ وہ زندہ ہو کے نبی کے پکارنے پر پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ اچھا بھائی، تو اب ابراہیم کے پاس ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا۔ ابراہیم شیخ الانبیاء، افضل ترین انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان سے بڑا کوئی نبی، ہمارے نبی کو چھوڑ کر تاریخ نبوت میں ان سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ منزل ہے ابراہیم کی کہ ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اور اب میرا محمد، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، واپس آ جا اپنے خدا کی طرح۔ نہیں بھائی، پوری قوت سے سمجھو، اے اطمینان رکھنے والے محمد واپس آ جا، واپس آ جا، اے اطمینان رکھنے والے محمد آ جا، نہیں واپس آ جا۔ بھائی آیت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ محمد کام ختم ہو گیا، میرے پاس آ جا، نہیں واپس آ جا۔
تم امام بارگاہ میں آئے ہو، گھر واپس جاؤ گے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلامات۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تم امام بارگاہ میں آئے ہو، واپس اپنے گھر جاؤ گے۔ تو واپس کب بولا جاتا ہے؟ جب انسان وطن کی طرف جائے۔ محمد آ جا نہیں، محمد واپس آ جا۔ یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ میرا محمد نہ مکی ہے نہ مدنی، میرا محمد نہ مکی ہے نہ مدنی، رہنے والا ہے عرش کا۔ اب یہ بیعت نہ کرو کہ وہ نوری تھا یا خاکی تھا۔ اگر خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اور اگر عرش پہ نور ہوگا تو نوری ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلامات۔ میں کچھ بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ ہے مقام محمد عربی۔ بھائی توجہ کے ساتھ میری کجمت بیانیوں کو سنتے رہنا۔ سورہ والفجر محمد نفس مطمئن۔ اور اب بتلاؤ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 142، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، بس میرا رسول ہے۔ آیت کو ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ بول رہا ہے عربی زبان میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، الا رسول، بس وہ میرا رسول ہے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم پھر پچھلے دین پہ واپس چلے جاؤ گے؟ آیت سن لی تم نے؟ پوری آیت نہیں پڑھی میں نے۔ اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم پھر پچھلے دین کی طرف واپس چلے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا؟ آیت پہنچ گئی۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے۔ اچھا بھائی اب یہ کیسے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے تو اب مجھے معاف کر دینا، آیت ہے، اس کو وضاحت کے لیے اس پر اعتراض کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے؟ کیا وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا حضرت آمنہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں؟ کیا ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہیں؟ کیا فاطمہ زہرا کے باپ نہیں ہیں؟ بھئی کیا بات ہے؟ کیا ازواج مکرمات کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھی نہیں؟ محمد کچھ نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، عجیب مرحلے کے، نہ کسی کا نانا ہے، نہ کسی کا نواسا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ محمد کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو اللہ نے رسول کا رشتہ پوری دنیا سے توڑ دیا، توڑ دیا۔ گھور رہے ہو، بہت بری طرح گھور رہے ہو۔ بھائی میں اگر کہہ دوں تو میرے کی زبان میں ہاتھ ڈال دو، قرآن اگر کہہ دو اسے مان لو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے تو نہیں کیا کہ رسول کے رشتے توڑ دیے ہوں، یہ تو آیت کہہ رہی وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری دنیا سے رشتے توڑ دیے یا نہیں توڑ دیے؟ توڑ دیے نا؟ اچھا بھائی تو اب اللہ پہ اعتراض کرو، کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ بتاؤ کہ رشتے بناتا کون ہے؟ رشتے بناتا کون ہے؟ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا۔ تو اب جس نے بنائے تھے اسے توڑ دیے، اس پہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتا یہ ہے کہ بڑا ناز کرتے ہو کہ وہ فاطمہ زہرا کا باپ تھا، میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اچھا تمہارا خیال یہ کہ ابو طالب کا بھتیجا تھا، بہت خوش ہو جاتے ہو؟ نہیں کچھ نہیں، کسی کا بھتیجا نہیں ہے۔ تم کہتے تھے کہ عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا، کچھ نہیں، بس میرا رسول ہے۔ عبد المطلب کا پوتا، نہیں بس میرا رسول۔ حسنین کا نانا، نہیں بس میرا رسول۔ تو اب یہ طے ہو گئی بات کہ پروردگار نے، توجہ ہے، پروردگار نے
ساری دنیا سے رسول کا رشتہ توڑا اور اپنے آپ سے رشتہ جوڑا کہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا بھتیجا نہیں، کسی کا بھانجا نہیں، کسی کا پوتا نہیں، کسی کا نواسا نہیں، کسی کا نانا نہیں، بس میرا رسول ہے۔ تو ایسا رسول جو فقط رسول ہو، اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں، رسالت کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خوشنو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کچھ بات واضح ہوئی؟ ایسا محمد جو فقط رسول ہے، اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی۔ اگر بھائی کو کندھے میں بلند کر لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا، رسالت نے بلند کیا۔ اور اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے، اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا ناقہ نہیں بنا، رسالت ناقہ بنی۔ یہ ہے مقام محمد عربی، وما محمد الا رسول۔ محمد کچھ نہیں ہے، فقط میرا رسول ہے۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو مجھے اب جملہ کہنے کی اجازت دے دو، یہ رسول آیا۔ سننا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری آج کی محض سعادت ہے۔ وہ رسول آیا اور آنے کے بعد عربوں سے کہنے لگا کہ تمہارے بت اندھے، تمہارے بت لولے، تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت اپاہج کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا سن رہا ہے، میرا خدا کلام پیدا کر رہا ہے، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ تو بھائی دیکھو، آج میں اگر کسی بزرگ کو تمہارے برا کہہ دوں، الٹ کے تم میرے بزرگ کو برا کہو گے۔ یہ نیچر ہے، انسان کی نیچر ہے۔ جس طریقے سے بول رہا ہوں آج اس طریقے سے سنو، اور بہت زیادہ روکوں گا نہیں آج، اس لیے کہ شہزادے علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا نا، تو میں وہاں تک جلدی جانا چاہ رہا ہوں اگر جا سکا۔ لیکن یہ مرحلہ فکر جو ہے وہ آسانی سے سر ہو جائے۔ میں اگر آپ کے کسی بزرگ کو برا کہوں گا تو آپ کو برمحل یہ حق حاصل ہے کہ آپ الٹ کے میرے بزرگ کو کہیں، برمحل یہ حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول عربوں کے بتوں کو، خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، اور یہ عرب کون ہے؟ ناک پہ مر جانے والے، غیرت پہ جان دے دینے والے، بڑے غیرت مند تھے، بڑے غیرتدار تھے۔ اور میرا رسول ان کے بتوں میں عیب نکال رہا ہے کہ تمہارے بت لولے ہیں، تمہارے بت رنگڑے ہیں، تمہارے بت اپاہج ہیں، تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارے بت جاہل ہیں۔ میرا خدا عالم ہے، میرا خدا سمیع ہے، میرا خدا بصیر ہے، میرا خدا جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ تو کوئی تو الٹ کے کہتا، توجہ رہے، کوئی تو الٹ کے کہتا کہ محمد تم ہمارے خداؤں میں 10 عیب نکال رہے ہو، لاؤ اپنا خدا 100 عیب ہم نکال دیں گے۔ بہت سوچ رہے ہو کہ میں نے کیا کہا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سوچ رہے ہو؟ میسج پہنچ گیا؟ کیا پہنچا؟ میسج پہنچ گیا نا بھائی؟ یہی میسج میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا بھائی 100 عیب تمہارے خدا میں ہم نکال دیں گے اگر تم پرانا اب فلسفہ یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ اس مرحلے فکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک پرانی بات اپنے سننے والوں تک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن یہ جو ہدیہ کر رہا ہوں نا، اسے ذہن میں رکھنا تاکہ میں آگے اس سے کام لے سکوں۔ اچھا بھائی، تو اب تمہارے بت ایسے، تمہارے بت ویسے، تمہارے بت خراب، تمہارے بت اپاہج، لولے لنگڑے، اور میرا خدا اتنا اچھا، تو یہ کہہ سکتے تھے نا عرب کہ لاؤ، تم نے 10 عیب نکال دیے ہمارے خداؤں میں، لاؤ اپنے خدا کو لاؤ تو 100 عیب ان کے ہم نکالیں گے۔ لیکن کوئی عرب کہہ نہ سکا، لڑنا گوارا کیا،
مرنا گوارا کیا، جنگیں گوارا کی، لیکن محمد سے کسی نے نہیں کہا کہ لاؤ اپنے خدا کو تو ہم عیب تلاش کر کے بتا دیں. بھائی اتنا بے عیب رسول بھیجا تھا کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو. نعرہ حیدری، تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. بھائی اب امام زمانہ پہ جب جملہ سنتے جاؤ اور پھر واپس جاؤں گا اپنے سبجیکٹ کی طرف، مقام محمدیت کبریٰ، اس تک تمہیں پہنچانا ہے. لیکن یہ جملے تمہارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. میں نے ابھی آیت کیا پڑھی تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرے رسول سے متعلق ہے نا. اے اطمینان رکھنے والے محمد، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. یہی الی رب کے، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، توجہ ہے، ایک نفس مطمئن ہے، نام نہیں لیا. اے صاحب نفس مطمئن، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. بھئی یہی تو تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. بھئی آیت چلی، رسول تو واپس چلے گئے، لیکن کیا آیت منسوخ ہو گئی؟ آیت تو آج بھی باقی ہے. تو اگر آیت منسوخ نہیں ہوئی تو ایک نفس مطمئن کا وجود ضروری ہے. نعرہ حیدری، تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. بہت اطمینان سے چلتے رہنا، اس لیے کہ مرحلہ فکر بہت دور ہے اور ابھی میرے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے کہ میں اپنے سننے والوں تک کوئی میسج پہنچا سکوں. تو بھائی اتنا بے عیب رسول بھیجو، اتنا بے عیب کہ آواز دی سورہ والنجم میں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا محمد، 53واں سورہ قرآن مجید کا، میرا محمد، یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو جائے. اپنی خواہش سے بولتا نہیں، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے بولتا نہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرے محمد کی زبان سے نکلے جو جملہ وہ وحی الہی ہے. تو سورہ نجم میرا محمد جو کہے وہ وحی الہی، اور سورہ یونس 10واں سورہ، ان اتبعوا الا ما یوحیٰ الیہ، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی. حیدری، میسج پہنچ گیا بھائی، میسج پہنچا قرآن کا. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی بات نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو کہے وہ وحی الہی. اب میرے نبی کا ہر قول وحی الہی. سورہ یونس، ان اتبعوا الا ما یوحیٰ الیہ، میں وحی کرتا ہوں جو وحی الہی آ جائے. میرے نبی کا ہر عمل وحی الہی، یعنی جو کہے وہ وحی الہی، جو کرے وہ وحی الہی. بھائی توجہ رکھنا، پھر دوہرا رہا ہوں، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی. ایک دن کرنا اور کہنا دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، ہاتھ سے بلند کیا اور زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. یہ ہے میرا نبی کہ جس کے قول پہ بھی وحی الہی کی مہر ہے اور جس کے عمل پر بھی وحی الہی کی مہر ہے. میں نے کبھی کہا تھا
اور یہ جملہ اگر تمہارے ذہنوں میں راسخ ہو گیا تو میری آج کی محنت سوالت ہے کہ بھائی جیسا قرآن ویسے محمد، جیسا قرآن ویسے محمد، اور جیسے محمد ویسا قرآن. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو میں نے کبھی عرض کیا تھا اور آج چاہ رہا ہوں کہ اس آیے مبارکہ کا ایک ٹکڑا تمہاری خدمت میں پیش کروں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. نزلنا علیک الکتاب، ہم نے حبیب اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. تبیانا لکل شے، اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. تبیان لکل شے، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. رحمتن، یہ قرآن رحمت ہے. بشرا، اور یہ قرآن خوشخبری ہے. کس کے لیے رحمت ہے بھائی؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. سن لیا؟ اچھا بھائی تم تو حوالے سننے کے عادی ہو نا. یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے اور اس کا میں نے آخری ٹکڑا پڑھا، اس کا نشان ہے 89. جا کے دیکھ لینا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. حبیب ہم نے اس کتاب کو اتارا. پہلی صفت قرآن کی تبیانا لکل شیء، ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہدن، قرآن ہدایت ہے. رحمتن، قرآن رحمت ہے. بشرا، قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے. کس کے لیے رحمت ہے، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ للمسلمین. یہ چاروں صفتیں یاد رکھو گے قرآن کی. اب میں ڈھونڈتا ہوا چلا قرآن مجید میں کہ میرے نبی کی صفتیں کیا ہیں. صفتیں تو بہت ہیں لیکن پہلی صفت ہے قرآن کی تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے. میرے نبی جی کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم رسول میں. ایک صفت میں برابر ہو گئے نا دونوں، ایک صفت میں دونوں برابر ہو گئے. دوسری صفت ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. حبیب تو انکا لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. وہ ہدایت ہے ہدایت کرنے والا. جیسا قرآن ویسے رسول، جیسے رسول ویسا قرآن. دو صفتوں میں برابر ہو گئے نا. اچھا بھائی تبیانا لکل شیء ہدن رحمتن، حبیب یہ قرآن رحمت ہے. ٹھیک. حبیب تو وما ارسلناک الا، تین صفتوں میں برابر ہو گئے. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. بشرا، حبیب، حبیب قرآن خوشخبری سنانے والا ہے. تو قرآن خوشخبری سنانے والا نہیں، قرآن خوشخبری ہے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرا، حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا اور خوشخبری سنانے والا بنایا. تو جو صفت قرآن کی وہی صفت رسول کی، اور جو صفت رسول کی وہی صفت قرآن کی. ایسا لگتا ہے کہ چیز ایک ہے نام دو ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیز ایک ہے نام دو ہیں. علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا، اور علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو محمد کہلایا. آواز بلند نعرہ صلوات. بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب میں اپنے محترم دوستوں کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں تاکہ یہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. بھائی توجہ رہے، اگر قرآن بے ہے تو میرا نبی بے ہے، اگر قرآن لا رہے
تو میرا نبی لا رہے. اگر قرآن معصوم، میرا نبی معصوم. بس سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اگر قرآن بے ہے میرا نبی بے ہے. اگر قرآن لا رہے میرا نبی لا رہے. اگر قرآن معصوم میرا نبی معصوم. اب اگر یہاں بیٹھ کر منبر پر میں تمہارے سامنے قرآن کی غلطیاں بیان کرنا شروع کر دوں، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تو تم مجھے کافر بنا کر اس مجمع سے نکال دو گے. تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو تم مجھے کافر بنا دو، اور ملا مجھے رسول میں غلطیاں تلاش کرتا رہے. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. بس عزیزو، بھائی اب جملہ سنو، اب جملہ سنو، اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. برابر ہے دونوں یا نہیں؟ برابر ہے نا. اب یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا وزن زیادہ یا نبی کا وزن زیادہ، لیکن اگر میں ثابت نہ کر سکا کہ میرا نبی قرآن سے بڑا ہے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. بس ایک جملہ کہوں اور وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں، توجہات مت بھول رہے ہیں. برابر ہے دونوں. اور اب میں اپنی بات کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی میرا محمد بڑا، میرا قرآن چھوٹا، دونوں اللہ کے. تم کو حق ہے پوچھنے کا کہ یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے نا. یہ کہہ کیا دیا کہ قرآن چھوٹا. بھائی لیکن محمد اللہ کا رسول. بھائی میں نے اللہ والے ہی کو تو بڑھایا، اللہ والے پر اللہ والے ہی کو تو بڑھایا، اپنے والے کو تو نہیں بڑھایا. بھائی اب یہ اس جملے کا مطلب بھی سمجھ لو. بھائی عالم اسلام کے بڑے بڑے محدثین نے لکھا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ پڑھے بغیر، سورہ حمد پڑھے بغیر نمازی نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سب نے لکھا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ، نمازی نہیں ہے، پڑھا کرو. اچھا آپ میرا جی چاہا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے یہ اتنا ریپیٹیشن ہر روز سورہ پڑھے جاؤ، ہر نماز میں پڑھے جاؤ. تو میں نے سوچا کہ آج سورہ رحمان پڑھ دوں، سورہ فاتحہ ہٹا کر سورہ رحمان پڑھ دوں. ٹھیک ہے نا، یہ میرے دماغ میں آ گئی بات. اچھا اب میں نے سورہ رحمان پڑھی اور یہ سوچ کے پڑھی کہ دونوں سورے اللہ کے، دونوں جبریل لائے، دونوں قلب رسول پہ اترے. بھائی ایک کو ہٹا کے دوسرا رکھ دیا. نہیں، خبردار سورہ رحمان نہ پڑھنا، سورہ حمد ہی پڑھنا ہے. تو جب اللہ والے کو ہٹا کر تم اللہ والا ہی نہیں رہ سکتے تو اپنے والا کہاں سے لے کے آ گئے؟
اب میرے محترم دوست تشریف فرما ہے، ان کا علاج میرے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی مجلس کے اندر مجلسیں چلتی رہتی ہیں. بس وقت نہیں ہے بھائی، وقت نہیں ہے. اب حدود کو دیکھ کر آپ کے جذبات ہیں اور جذبات کا احترام کرنا چاہیے، لیکن حدود کو دیکھ کر اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ مسائل کے جملے بھی مجھے عرض کرنے ہیں. تو اب یہاں مجھے رک جانے دو کہ بھائی سورہ حمد ہی پڑھنی ہوگی، سورہ رحمان نہیں پڑھنی ہوگی. طے ہو گئی نا بات؟ اچھا تو اب میں کیا کروں بھائی؟ تو قرآن بھی اللہ کا، میرا نبی بھی اللہ کا، لیکن اب زبان سے جملہ نکل گیا ہے نا، تو اب بس یہیں پہ میں بات کو روکنے کی کوشش کروں گا. قرآن اللہ کا، اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول. میں نے کہا قرآن چھوٹا، میرا رسول بڑا. تمہیں حق ہے کہ مجھے پوچھو گے یہ کہاں سے کہہ دیا، تو اب بتاؤ. توجہ ہے. نزلنا، وہی آیت پڑھ رہا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی ہے. نزلنا، پھر سنو، میرا محمد بڑا، میرے اللہ کی کتاب چھوٹی. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن ہے رحمتن للمسلمین، اور میرا محمد وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. کلندر نظر سے بولو، نظر سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو. تمت کلندر نعرہ حیدری. رحمتن للمسلمین، قرآن رحمتن للمسلمین. جاؤ دیکھ رہا سورہ نحل میں، میرا نبی رحمتن للعالمین. مجھے نہیں معلوم کاسمولوجی کے طالب علم اور علماء وہ بتائیں گے کہ عالمین کتنا بڑا ہے. کل پرسوں میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور 66,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے پھیلتی چلی آ رہی. کتنی بڑی کائنات ہے مجھے کیا معلوم؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ کا نام کائنات نہیں ہے، عالمین نہیں ہے. اچھا بھائی پاکستان کا نام بھی عالمین نہیں ہے. بس ٹھیک ہے نا. پھر عالمین کیا ہے؟ عالمین کو ڈیفائن کیا نہیں جا سکتا، لیکن کل ایک آیت عالمین کو ڈیفائن کرتی ہے، اور اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو بس مجھے اجازت دے دو. بسم اللہ. بھائی دیکھنا عالمین کیا ہے. اگر عالمین سمجھ میں آ گیا تو میرا نبی خود بخود سمجھ میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، وہاں وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجر ظہور نام زمانہ بلندر صلوات. کس طریقے سے قرآن مجید نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے. وہ کہنے کا یا ایھا نبی انا ارسلناک، 33واں سورہ سورہ احزاب. یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اپنا پورا اذن دے دیا. چیلنج کر رہا ہوں، داعیا الی اللہ باذنہ. حبیب ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے دیا. وسراجا منیرا، اور حبیب ہم نے تجھے سراج منیر بنایا. یاد ہوگا تمہارے اجتماعی حافظے کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ سراج چراغ، منیر روشن چراغ ہے نا. تو میں نے اسی منبر سے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی روشن چراغ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے ترجمہ.
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. روشن چراغ غلط، منیر بھائی توجہ رہے، اور منور، دو لفظ عربی زبان میں، منور روشن. یہاں سراج منور نہیں کہا، سراج منیر کہا. منیر کے معنی نور بانٹنے والا چراغ بنایا. تو جو نور بانٹ رہا ہو وہ خود نور نہیں ہوگا. اب وقت تو نہیں رہا نا، لیکن اب اپنے دوستوں کی خدمت میں مقام رسالت سے کچھ جملے ہدیہ کرنے تھے تو میں یہاں تک آ گیا، لیکن مجھے اجازت دو. چراغ ہو حبیب، تم چراغ ہو، نور دینے والے چراغ ہو، ٹھیک ہے نا؟ چراغ. یہی ممبر تھا. اچھا دیکھو وہ چھوٹا بچہ یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا. تو وہ بچہ بڑے نعرے لگا رہا تھا. ایک پرانی بات عرض کر رہا ہوں، 4 5 6 سال پرانی. کبھی کبھی میں آف دا ریکارڈ بھی تو بولنے دوں. آف دا ریکارڈ بھی تو کبھی بولنا چاہیے. اچھا بھائی، تو بہت چھوٹا بچہ تھا اور خوبصورت سا بچہ بڑے نعرے لگا رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہی ممبر سے پوچھا. تو کہنے لگے کہ فلاں صاحب کا چشم چراغ ہے. اچھا، تو چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. فلاں صاحب کا، وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، چشم چراغ ہے. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. حبیب تو میرا چراغ ہے. حبیب چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. تو رسول اللہ کا چراغ، اور چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. اور اللہ کون؟ لم یلد ولم یولد. نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا چراغ ہے رسول. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب یہ کیسے کہہ دیا؟ آیت ہے، آیت ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ میرا تو نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، لم یلد ہوں لم یولد ہوں. تو اگر کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ محمد ہوتا. پہنچا یہ میسج؟ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، یہ محمد میرا بیٹا ہوتا. بہت توجہ رہے. اچھا، تو اب بیٹے کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، کہ بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا. اگر ہوتا تو یہ ہوتا. تو محمد رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ چراغ جب دنیا میں آیا تو کس گھر میں جلا؟ حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد ماجد، ان کا انتقال مدینے میں ہوا تھا اور مکے میں ان کا گھر نہیں تھا. پیغمبر اکرم پلے عبد المطلب ان کے دادا، ان کے گھر میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آٹومیٹیکلی دماغ اس طرف جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم پیدا ہوئے ہوں گے عبد المطلب کے گھر میں. ٹھیک ہے نا؟ اب جاؤ، 64-65 گھر تو بنی ہاشم کے تھے مکے میں. تو اب یہ چراغ کس گھر میں جلا؟ تو اردو دیکھو، عربی کتابوں کے حوالے تو میرے پاس بہت ہیں. اردو کی ایک کتاب کا حوالہ سنتے جاؤ، سیرت المصطفیٰ، مولانا کاندھلوی، ان کی کتاب ہے. اس کی پہلی جلد دیکھ لینا، لاہور سے چھپی ہے، سیرت المصطفیٰ. تو اب سوال ہے نا کہ رسول کہاں پیدا ہوئے؟ انہوں نے لکھا اور بڑے حوالوں کے ساتھ لکھا کہ رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. وقت نہیں رہا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا نا. اور میں صاحب عرض کروں گا، مصاحب کے کچھ جملے عرض کروں گا. لیکن اب یہ بات مکمل ہو جائے تو بغیر رفتے مصاحب پہ چلا جاؤں گا. یہ سن لو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ کا چراغ کس گھر میں جلا؟ ابو طالب کے گھر میں. یعنی وہ کائنات کا سب سے بڑا نبی جو مسلمان بنانے کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے، کیا اسے پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا؟ نعرہ حیدری. میں سوال ہے نا
بھائی توجہ رہے، تقریر میری تمام ہو گئی، اب گفتگو کو اس مرحلے سے آگے نہیں جانا۔ تو اللہ کا چراغ کے گھر میں جلا، ابو طالب کے گھر میں۔ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اتنا چہیتا رسول ہے، میرا نبی اللہ کا اتنا چہیتا ہے کہ اللہ کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ پیغمبر اکرم کے والد، وہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تاکہ باپ کا احسان نہ ہونے پائے۔ چھوٹے تھے، ماں دنیا سے چلی گئی، ان کا بھی احسان برداشت نہ کیا اللہ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا لاڈلا رسول ہے۔ اچھا بھائی، ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ چراغ خدا کا کہاں جلا؟ ابو طالب کے گھر میں۔ تو اب یہ احسان تو ہو گیا، اب تم مانو یا نہ مانو، ابو طالب کا احسان تو ہو گیا، تو مالک کے احسان کا بدلہ کیسے دے گا؟ کہا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میرا چراغ جلا ہے ابو طالب کے گھر میں، اور اب ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں۔ خوشبو کے نام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس میری تقریر رک گئی، ذکر تھا پیغمبر اکرم کا۔ اب تو دامن وقت میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی نا، ورنہ سوکھانائے گفتگو تو بہت ہے، پھر صحیح ابھی تو بہت دن باقی ہیں، کئی دن باقی ہیں۔ تو اب ایک جملے سے مجھے اجازت دو کہ مصائب کی طرف چلا جاؤں۔ ذکر تھا پیغمبر اکرم کا۔ جب اکبر کو حسین ابن علی نے اجازت دی ہے جنگ کی اور اکبر چلے ہیں، تو حسین ابن علی نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہاتھوں پہ دلے لی اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ مالک تو گواہ رہنا کہ اب اس بیٹے کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، کردار میں، صورت میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ترین تھا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، تابوت برآمد ہوگا اور تم تابوت کی زیارت کرو گے، ہے نا؟ لیکن اب تھوڑا سا اس بچے کے سلسلے میں کبھی کبھی مقتل کی کتابیں جب دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی روایات ملتی ہیں۔ حسین برسوں مزار رسول پر جا کر رویا کرتے تھے کہ نانا آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا، نانا آپ کی صورت دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اکبر پیدا ہوا۔ گفتار میں، کردار میں، صورت میں، شکل میں رسول کا مشابہ۔ حسین ابن علی کرسی پر تشریف فرما تھے، اتنے میں علی اکبر سامنے آئے۔ اب سنو بھائی، سنو، مقتل سنو، تھوڑا سا سنو، تھوڑا سا۔ حسین ابن علی کرسی پہ تشریف فرمائے، اکبر سامنے آئے، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ سوچنا، حسین جیسا باپ اور علی اکبر جیسا بیٹا۔ بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ فَنَظَرَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ۔ حسین نے کرسی پہ بیٹھے نا، ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا، کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوگا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو۔
अजरुकुम अल्लाह। अकबर पलटे, बाप ने इजाजत नहीं दी ना, अकबर पलटे। अब मुझे नहीं मालूम, देखो भाई मैं अपने हाथों से अपने इन दोनों हाथों को बांध नहीं सकता, कोई दूसरा बांधे, ठीक है ना। खुदा मालूम किस तरीके से अकबर ने अपने खैमे में आकर अपने दोनों हाथ बांधे। अच्छा वे किस चीज से बांधे? फातिमा जहरा के रूमाल से। अजरुकुम अल्लाह। आए बाबा के पास। अब जबान से नहीं कहा कि बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए, बंधे हुए हाथ दिखला दिए और अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, कहा अकबर आज तो तूने मेरे कदमों पे अपना सर रख दिया, आइंदा न करना, इस जगह तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से बसा दे। जा अकबर, बेटे जा, मैंने तुझे जंग की इजाजत दी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया। अकबर को जंग की इजाजत मिली। जब चले हैं अकबर, तो रावी कहता है कि अजीब मोहब्बत थी उस बेटे से। जब तक अकबर का घोड़ा आहिस्ता चलता था, हुसैन कमर थामे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। और जब अकबर के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, हुसैन ने पीछे दौड़ना शुरू किया। तुम रो चुके, तकरीर खत्म हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर वापस ले जाऊंगा। बेटे मैंने तुझे इजाजत दे दी, ये मोहब्बत दिखला रहा था हुसैन की मोहब्बत अकबर से। बेटे मैंने तुझे इजाजत दे दी, लेकिन अकबर मेरी एक बात मान ले। कहा बाबा हुक्म फरमाइए। कहा जा, फूफी ने तुझे पाला है, फूफी से इजाजत ले आ। यह है मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। तुझे तेरी फूफी जैनब ने पाला है, जा उनसे इजाजत ले ले, मैंने तो इजाजत दे दी। अकबर आए। कासिम को बीवियों ने कैसे रुखसत किया तारीख में है, अब्बास को बीवियों ने कैसे रुखसत किया तारीख में है, और मोहम्मद कैसे गए तफसीलात तारीख के अंदर हैं। हर जाने वाले की तफसील तारीख में है। अकबर को बीवियों ने कैसे रुखसत किया, कुछ नहीं मिलता। इतना मिलता है कि जब अकबर खैमे में ज़ैनब के दाखिल हुए तो एक मतलब सारी बीवियों ने घेर लिया, अपने बाल खोल दिए। आखिरी जुमला सुनो, बीवियों ने अपने बाल खोल दिए और कहा अकबर इरहम गुर्बतना, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। एक जुमला। और दूसरा जुमला सुनोगे जो तारीख में मिलता है कि अकबर कैसे रुखसत हुए। रावी कहता है कि मैं खैमे के बाहर से देख रहा था कि जिस खैमे में अकबर गए हैं, जहां बीवियां मौजूद हैं, खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा। खैमे का पर्दा, अकबर निकलना चाह रहे, खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई उनका दामन पकड़ के खींच देता था। तारीख में नहीं है कि वो कौन था जिसने दामन खींचा, लेकिन मेरा ज़मीर कहता है कि अगर किसी बड़े ने रोका होता तो शाना थामा होता। दामन खींचने का मतलब ये है कि जब अकबर निकलना चाहते थे, छोटी बहन सकीना,
نکلتا